آج چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی انٹرا کورٹ اپیل ڈویژن بینچ کے سامنے لگی تھی، جس کو پریزائڈ اور کر رہے تھے جسٹس سبیاسن گل اورنگزیب صاحب، اور دوسرے ہانریبل جج ارباب طاہر صاحب جو ہیں، ان پر مشتمل ڈی بی نے آج کیس کی تفصیلی سماعت کی۔ عدالت کی معاونت کرتے ہوئے میں نے بتایا کہ خان صاحب کی فیملی، ان کے وکلاء، ان کے معالجین اور ان کے جو قریبی سیاسی رفقائے کار ہیں، ان کو ایکسیس نہیں دی جا رہی ہے، اور پھر سائفر کیس میں جس دن ٹرائل ہوتی ہے اس دن جو ہے وکلاء جو جاتے ہیں تو وہ چونکہ ہماری ریکویسٹ بھی نہیں ہے، خود زبردستی جیل میں ٹرائل شروع ہیں جس کے اگینسٹ ہم نے اپیل دائر کی ہوئی ہے، تو لہٰذا یہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہیں۔ دوسری بات، میں نے عدالت کو آج انفارم کیا کہ ان کو ٹرائل کے دوران ایک جنگلے میں شاہ محمود قریشی صاحب کے ہمراہ لایا جاتا ہے، جو کہ بدبودار سا، گندا سا، جو انسانی وقار کے منافی ہیں، جس پر عدالت نے حیرت کا اظہار کیا، اور عدالت نے یہ آبزرو کیا کہ یہ سائفر یا جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت یہ دہائیوں میں کبھی ایک آدھ کیس آتا ہے، اور ان کے خلاف چونکہ 180 سے زائد کیسز ہیں، تو لہذا اسی کے مطابق وکلاء کی تعداد جو ہیں ان کو وزٹ کرنے کے لیے درکار ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ ملاقات کرنے سے کسی کو نقصان نہیں ہوتا ہے۔ وکلاء کی کنفیڈینشیلٹی جو کلائنٹ اور وکیل کے مابین ہوتا ہے، وہ پاکستان بار کونسل ایکٹ میں باقاعدہ اسٹیچیوٹ پرووائڈ کرتا ہے، لیکن یہاں جیل میں جب ہم جاتے ہیں تمام کاغذ پین لیے جاتے ہیں ہم سے، اور جیل کا کوئی ایک سپروائزنگ آفیسر بالکل ہمارے سر پہ کھڑا ہوتا ہے، کوئی بات ہم آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے ہیں، خصوصاً جب ہمیں سیکریسی درکار ہوتی ہے۔ تو اس پہ عدالت نے کہا کہ میں حکم صادر کرنے سے پہلے سرکار کو ایک موقع دیتا ہوں کہ وہ اپنے تئیں جوڈیشس مائنڈ اپلائی کرتے ہوئے سپرنٹینڈنٹ جیل کے ذریعے ایک شیڈول بنا کر دے دیں۔ اس کو دیکھ کے پھر عدالت جو ہے تھرسڈے کو فیصلہ کرے گی۔ یہ آج کی آئی سی اے کی کارروائی ہے۔ آج عیدت کیس میں سماعت مقرر ہے قدرت اللہ صاحب کے پاس، صبح ہم پیش ہوئے اور اب ہم جا رہے ہیں، آیا پراسیکیوٹر آتے ہیں ارگو کرتے ہیں یا نہیں، لیکن جس انداز سے عدالت اسلام آباد میں پروسیڈنگ کنڈکٹ کر رہی ہیں، جو آج سائفر کیس میں انہوں نے فرد جرم عائد کیا ہے، نہ میں آج جا سکا تھا، اور چونکہ سلمان صفدر صاحب اس میں پرنسپل وکیل ہیں، وہ بھی تشریف نہیں لائے تھے، تو لہٰذا وکلاء کی غیر موجودگی میں فرد جرم عائد کرنے اور اتنی جلدی کرنے اور پھر آگے سے 2 دن کی تاریخ دینا، یعنی کہ جو اے ٹی سی کے جج صاحب ہیں اسناد القرنین صاحب، ان کے پاس بہت سارے کیسز ہیں، سالوں سے پینڈنگ ہے، لیکن انہوں نے بھی وہی کام شروع کر دیا جو کہ معین دلاور صاحب کیا کرتے تھے کہ 2 دن کی پیشیاں، اور اب وہی پرانا تماشا لگے گا کہ جی گواہ آ گئے، زبردستی کرانے ہیں جیل میں۔ اب جیل بھی ہم نہیں کروانا چاہتے ہیں، یہ بھی زبردستی کا حکم نامہ ہے، اور چیف صاحب نے اس بنیاد پہ ہماری پٹیشن خارج کر دی کہ جی ان کی سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے۔ اب سیکیورٹی جو ہے، ہم نے یہ تو نہیں کہا ہے کہ آپ سیکیورٹی کے نام پہ ہم سے ہمارے فیئر ٹرائل کے حقوق لے لیں۔ پبلک کو جو ہے آپ ایکسیس نہیں دینا چاہتے، میڈیا کو ایکسیس نہیں دینا چاہتے، اور اس میں آئی سی اے بھی فائل ہو گئی ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ سب کچھ زبردستی کر رہے ہیں، جیل میں ٹرائل کر رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں، ہم نے کبھی یہ خواہش نہیں کی ہے۔ پھر آپ جو تاریخ آپ مقرر کرتے ہیں، جس طرح آج فرد جرم کی بات تھی، آج قدرت اللہ صاحب کے پاس بھی اسی طرح ہمیں حالات پیش آ رہے ہیں، تو لہٰذا یہ ٹرائل کے نام پہ جو ہے انصاف اور قانون کا خون ہو رہا ہے، اور ہم نے سپیریئر کورٹ سے رجوع کیا ہوا ہے، لیکن شومی قسمت کے ہمارے کیسز ذرا تاخیر کا شکار ہیں سپیریئر کورٹ سے جی۔ لیکن جس انداز سے عدالت اسلام آباد میں پروسیڈنگ کنڈکٹ کر رہی ہیں، جو آج سائفر کیس میں انہوں نے فرد جرم عائد کیا ہے، نہ میں آج جا سکا تھا، اور چونکہ سلمان صفدر صاحب اس میں پرنسپل وکیل ہیں، وہ بھی تشریف نہیں لائے تھے، تو لہٰذا وکلاء کی غیر موجودگی میں فرد جرم عائد کرنے
اور اتنی جلدی کرنے اور پھر آگے سے 2 دن کی تاریخ دینا. یعنی کہ جو ATC کے جج صاحب ہیں اسناد القرنین صاحب، ان کے پاس بہت سارے کیسز ہیں، سالوں سے پینڈنگ ہے، لیکن انہوں نے بھی وہی کام شروع کر دیا جو کہ معین دلاور صاحب کیا کرتے تھے کہ 2 دن کی پیشیاں. اور اب وہی پرانا تماشا لگے گا کہ جی گواہ آ گئے، زبردستی کرانے ہیں جیل میں. اب جیل بھی ہم نہیں کروانا چاہتے ہیں، یہ بھی زبردستی کا حکم نامہ ہے. اور چیف